بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں ڈفرینشیل ایکویشنز. کہاں پہنچ گئے ہیں؟ کافی آگے پہنچ گئے ہیں. آج لیکچر نمبر 42 ہے. 42 بہت امپورٹنٹ ایئر ہے. پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں، دنیا کی ہسٹری میں دیکھیں تو 1942 بڑا ایک اہم سال ہے. اس کی ہسٹری ضرور دیکھ لیجیے گا. اس سے پہلے ہم نے 41 لیکچرز مکمل کر لیے ہیں. آج کل ہم ڈفرینشیل ایکویشنز کے کافی آخری سیگمنٹ کی طرف پہنچ گئے ہیں. کورس تقریباً مکمل ہونے والا ہے اور چل چلاؤ کا وقت ہے، کورس کا، میرا نہیں. ٹھیک ہے، آگے آج دیکھیں آج کیا کچھ کرنا ہے. آج کا جو لیکچر ہے بڑا آسان ہے اور سہل ہے، بڑا اسٹریٹ فارورڈ سا ہے. اگر ہم اس کو پراپر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ہم کیا کچھ کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہم نے کہاں سے سٹارٹ کیا. ڈفرینشیل ایکویشن سے سٹارٹ کیا. ڈفرینشیل ایکویشنز کون سی؟ لینئر ڈفرینشیل ایکویشنز کی. اس کے بعد فرسٹ آرڈر کی، اس کے بعد ہائر آرڈر کی. ہائر آرڈر میں بھی جس کے اندر کانسٹنٹ کوفیشنٹس تھے، اور ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن جس کے اندر ویریبل کوفیشنٹس تھے. ٹھیک ہے، یہ دو طریقے کی. اس کے بعد ہم نے سولوشن دیکھا سیریز کے اندر. اس کے بعد جب ہم نے سولوشن دیکھ لیا سیریز کے اندر، ہم ایک ڈفرینشیل ایکویشن سے مطمئن نہیں ہوئے، ہم آگے آ گئے اور ہم نے کہا ہم دیکھیں کہ اگر ایک سے زیادہ ڈفرینشیل ایکویشنز موجود ہیں، کیونکہ نارملی پریکٹیکل لائف میں یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ ایک ہی ڈفرینشیل ایکویشن کو آپ سالو کرتے ہیں. سسٹم آف ایکویشنز بھی ہوتی ہیں، سسٹمز آف ڈفرینشیل ایکویشنز بھی ہوتے ہیں، تو ان کو ہم نے کہا اسٹڈی کریں. ہم نے اس میں کہا کہ پہلے جتنے بھی ڈفرینشیل ایکویشنز کو ٹرانسفارم کریں آپ کس فارم کے اندر؟ لینئر فارم کے اندر، یا ایک پراپر سسٹم کے اندر، اسٹینڈرڈ سسٹم، نارمل سسٹم کے اندر آپ نے ٹرانسفارم کرنا ہے. جب ہم نے ٹرانسفارم کیا تو دیکھا کچھ مطابقت ہے اس کے ریپرزنٹیشن کے اندر اور میٹریسز کے اندر. تو ہم نے میٹریسز پڑھے. میٹریسز پڑھنے کے بعد ہم نے میٹرکس کی جو تھیوری ہے یا میٹریسز کی جو تھیوری ہے وہ یہاں پہ لگانے کی کوشش کی ہے. ٹھیک بات ہو گئی. جب یہاں پہ ہم نے میٹریسز پڑھ لی، ڈیفائن کر لی، کچھ آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز معلوم کیے. ابھی یہ ہم اسی کی ہی بات کر رہے تھے، سسٹم آف لینئر فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشنز. ابھی ہم اسی کی باتیں کر رہے تھے. اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ سولوشن ویکٹرز کیا ہوتے ہیں، فنڈامنٹل سیٹ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد لینئر ڈیپینڈنٹ سولوشنز کیا ہوتے ہیں، لینئرلی انڈیپینڈنٹ سولوشنز کیا ہوتے ہیں. دیٹس واٹ وی ڈیفائنڈ. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہوموجینئس ڈفرینشیل ایکویشن کو کیسے سالو کرتے ہیں اور نان ہوموجینئس ڈفرینشیل ایکویشنز کو کیسے سالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ساری کی ساری چیزیں کی ہیں. آج کا ٹاپک لیتے ہیں. آج کا ٹاپک ہمارے پاس کیا ہے؟ ہوموجینئس لینئر سسٹم. ہمارے پاس پہلے بھی یہ تھا، آج بھی یہی ہے. تو ہم کیا چیز چینج کر رہے ہیں؟ ایک چیز ہم چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج تک ہم نے طریقہ کار آپ کو نہیں بتایا کہ سولوشن سیٹ کیسے معلوم کرتے ہیں. یعنی کہ وہ جو آپ کے پاس ایکس آتا ہے نا، سولوشن ویکٹر ایکس از اکول ٹو x1 x2، یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس کو سیٹسفائی کرتا ہے، لیکن یہ آتا کہاں سے؟ ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں. یہ وہی ایگزامپل ہے جو پہلے آپ نے کی ہوئی ہے. یہ ایگزامپل ہے آپ کے پاس. اس کے اندر کیا دیا ہوا ہے؟ آپ کے پاس ایک ایکویشن ہے جس کے اندر دو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے ایکس اور وائی، اور ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ٹی ہے. جی، دو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہیں اور ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. ایکس اور وائی جو ہے آپ کے پاس یہاں پر ڈیپینڈنٹ ہے اور ٹی جو ہے آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ ہے. اس کو ٹرانسفارم کریں آپ کس کے اندر؟ ایک میٹرکس فارم کے اندر، تو آپ کے پاس اکویشن بن جائے گی ایکس ڈیش از اکول ٹو ایک میٹرکس اینڈ دین آفٹر ورڈز اندر ایکس. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ایکس ڈیش از اکول ٹو 1 3 5 3 ایکس. یہ آپ کے پاس میٹرکس بن گئی تھی. یہ آپ کے پاس ایک ڈفرینشیل ایکویشن ہے. یہ ہوموجینئس فارم میں ہم نے کیا کیا تھا؟ اس کو سالو کیا تھا. سالو کرنے کے بعد ہم نے چیک کیا تھا کہ اس کے کچھ سولوشنز آئے تھے. کیا میں نے بتایا کہ اس کو ہم نے سالو کیا تھا، اس کے کچھ سولوشن معلوم کیے تھے. سولوشن معلوم کیے تھے یا ویسے ہی بتایا تھا کہ سولوشن ہے، چیک کریں؟ جی ہاں، اس وقت ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دو سولوشنز اس کے ایگزسٹ کرتے ہیں اور اس کا ایک جنرل سولوشن ہم نے معلوم کیا تھا. ایک x1 تھا، ایک x2 تھا. اس کے بعد اس کا لینئر کمبینیشن ہم نے بتایا تھا کہ یہ آپ کے پاس ایک جنرل سولوشن ہوگا. لیکن x1 اور x2 معلوم کرنے کا کوئی طریقہ کار آپ کو نہیں بتایا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ کا جنرل سولوشن تھا x equal to c1 ایک میٹرکس کالم ویکٹر انٹو e to the power something پلس
C2, another column vector e to the power something. اب اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس کیا چیز ہے. آپ کے پاس ایک فارم ہے. کس فارم کی ہے؟ یعنی کہ اس کا جو سولوشن ہے وہ ہے x از اکول ٹو ایک کالم ویکٹر k1 k2 e ٹو دی پاور لیمڈا ٹی. یہ تو بڑی آسان سی بات کچھ نظر آ رہی ہے کہ ہم نے x از اکول ٹو k1 k2 e ٹو دی پاور لیمڈا ٹی یہ لکھا ہے نا میں نے. اس میں کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ اس میں نظر یہ آ رہی ہے کہ اگر کسی صورت سے ہم لیمڈا معلوم کر لیں, کسی صورت سے ہم k1 اور k2 معلوم کر لیں تو ہمارے پاس جواب آ جائے گا. سوچنے کی بات ہے, ذرا ڈسکس کر لیں آرام سے. یہ لیمڈا کہاں سے آئے گا؟ k1 k2. کوئی چیز یہ فیملیئر نظر آ رہی ہے؟ کوئی مانوس سی چیز, کوئی جانی پہچانی سی چیز نظر آ رہی ہے؟ جی ہاں, بالکل صحیح آپ نے پہچانا. یہ لیمڈا کیا آئیگن ویلیو ہو سکتی ہے؟ کس کی آئیگن ویلیو؟ اس میٹرکس کی یا کالم ویکٹر کی؟ کالم ویکٹر کی آئیگن ویلیو ہوتی ہے؟ ہو نہیں سکتی نا. کالم ویکٹر کے اندر اگر خالی ایک ایلیمنٹ ہو تو شاید, لیکن کالم ویکٹر میں تو آپ کے پاس کالم ہوتا ہے, اور ہم نے بتایا تھا کہ آئیگن ویلیوز اور آئیگن ویکٹر جو ہوتے ہیں وہ اسکوائر میٹرکس کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جناب یہ ہم نے کیا ایک چیز نیا شوشہ چھوڑ دیا جس کے اندر ہم نے لیمڈا کی ویلیو اور k1 اور k2 کی ویلیو معلوم کرنی ہے. یہ کچھ جو ہمارا رستہ ہے ایک دوسری طرف چل پڑا جہاں پر ہم آئیگن ویلیوز اور آئیگن ویکٹرز کی بات کرتے ہیں. آپ نے صحیح اندازہ لگایا کہ اب ہم کیا کریں گے, یہ جو سولوشن سیٹ چیک کرنے کے لیے کسی طرح سے وہ جو ہم نے تھیوری پڑھی ہے آئیگن ویلیوز اور آئیگن ویکٹرز کی اس کو استعمال کریں گے, اور ہم دیکھیں گے کہ لیمڈا کی ویلیو کیسے معلوم کریں اور کورسپونڈنگ آئیگن ویکٹر کیسے کیلکولیٹ کریں, تو آپ کے پاس سولوشن سیٹ آ جائے گا. اب یہ جو لیمڈا ہم نے اسٹڈی کیا تھا وہاں پر جب ہم میٹریسز پڑھ رہے تھے, تو اس کے اندر لیمڈا کی ویلیو کبھی جو روٹس ہے نا, روٹس آتے تھے کیریکٹرسٹکس ایکویشن کے, تو کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں کے دونوں ریئل اور ڈسٹنکٹ ہو سکتے ہیں, ریئل اور کوئنسیڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں, اور کمپلیکس بھی ہو سکتے ہیں نا. جی ہاں, تو کسی طرح کے بھی روٹس ہو سکتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم جو فوکس کریں گے دو چیزوں پہ کریں گے, جس میں ریئل اور ڈسٹنکٹ کی بات کریں گے یا کمپلیکس کی بات کریں گے. اگلا جو لیکچر ہوگا دیٹ از لیکچر نمبر 43, وہ ہم ڈیووٹ کریں گے جس کے اندر ریئل اینڈ کوئنسیڈنٹ روٹس ہوں گے. یعنی کہ آج کے لیکچر کے اندر ریئل اینڈ ڈسٹنکٹ الگ الگ اور کمپلیکس روٹس. دوسرے لیکچر میں جو کہ نیکسٹ ٹائم ہوگا انشاءاللہ, جس میں ہمارے پاس ریپیٹڈ روٹس آئیں گے یا ریئل اینڈ کوئنسیڈنٹ روٹس کی بات ہوگی. تو تھوڑی سی تھیوری پڑھتے ہیں کہ آئیگن ویلیوز اور آئیگن ویکٹرس یہاں پہ کیسے کیلکولیٹ کریں گے. یہ ہمارے پاس ٹاپک ہے نیکسٹ ڈسکشن کا, کہ اگر آپ کے پاس ایک ڈفرینشیل اکویشن دی ہوئی ہے تو یہ آئیگن ویلیوز آئیگن ویکٹرس کہاں سے آئیں گے اور اس کی کیا سگنیفیکینس ہے, یہ کیسے ہم استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. Now suppose that x is equal to column vector k1 k2 so on kn e to the power lambda t, and that is equal to k capital E to the power lambda t is a solution of the system that is given by dx by dt is equal to ax, where A is an n by n matrix of constant. Then we can write dx by dt is equal to k lambda e to the power lambda t. لیکن ہمیں پتا ہے کہ x dash is equal to ax, therefore k lambda e to the power lambda t is equal to a k e to the power lambda t. This implies that a k is equal to lambda k or a minus lambda I multiplied by k is equal to 0. اب یہ کیا ہے؟ This represents a system of linear algebraic equation. The linear first order homogeneous system of differential equation, which is dx by dt is equal to ax, will have a non-trivial solution x if there exists a non-trivial solution k
of the system of algebraic equation, that is determinant of a minus lambda I is equal to 0. اب یہ جو آپ کے پاس آیا ڈیٹرمنٹ a مائنس لیمڈا از اکول ٹو 0, اس کو کہتے ہیں کیریکٹرسٹکس اکویشن آف دا میٹرکس A, اینڈ اٹ ریپرزینٹس این nth ڈگری پالینومیل ان لیمڈا. جی آپ کو کیا بتایا, کچھ پلے پڑا یا نہیں پڑا؟ پل گیا تو چل گیا. ٹھیک ہے, کیا بتایا دوبارہ سے ایک دفعہ ریوائز کر دیتے ہیں. ہم نے کہا کہ جو ایک ڈفرینشیل اکویشن ہمیں دی ہوئی ہے یہ لینئر ہے اور میٹرکس فارم کے اندر ہے. یہ ریپرزینٹیشن ہے کس کا؟ سسٹم آف لینئر اکویشنز کا. یعنی آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ ایکس ڈیش از اکول ٹو اے ایکس دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ دیا ہوا ہے. اس کا جب ہم نے سولوشن معلوم کیا, ہم نے چیک کیا, ہمارے پاس ہم نے دیکھا کہ یہ کچھ اس فارم کے آ رہے ہیں جس کے اندر k ای ٹو دی پاور لیمڈا ٹی. k کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ کالم ویکٹر ہے, اور لیمڈا کوئی بھی کانسٹنٹ ہے. یعنی کہ x از اکول ٹو k ای ٹو دی پاور لیمڈا ٹی فارم کے آپ کے پاس اس کے سولوشن ہوں گے. یا ہم نے کہا یہ ہمارا ایک اندازہ تھا, اب ہم چیک کرنا چاہ رہے ہیں, فارملائز کرنا چاہ رہے ہیں. ہم نے کیا کیا, وہ جو اکویشن ہے آپ کے پاس ایکس ڈیش از اکول ٹو اے ایکس, اس کے اندر سبسٹیچیوٹ کیا, کیلکولیٹ کیا, تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ایک اور چیز آ گئی, دیٹ از اے مائنس لیمڈا آئی. اے کیا چیز ہے؟ وہی میٹرکس ہے. مائنس لیمڈا کوئی کانسٹنٹ ہے. آئی کیا ہے؟ یونٹ میٹرکس ہے. یعنی کہ اگر آپ نے اس کا سولوشن ڈھونڈنا ہے تو وہ کنڈیشن یہ ہوگی نان ٹریویل سولوشن. آبویسلی وی آر لوکنگ فار نان ٹریویل سولوشن. تو نان ٹریویل سولوشن کے لیے یہ جو آپ کے پاس کیریکٹرسٹک اکویشن آ گئی یہ سیٹسفائی ہونی چاہیے. یعنی کہ ڈیٹرمنٹ آف اے مائنس لیمڈا آئی شوڈ بی اکول ٹو 0. دوبارہ سے کیا کرنا ہے, آپ کے پاس ایک ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن ہے ایکس ڈیش از اکول ٹو اے ایکس. اے کو آئیڈینٹیفائی کر لیں, اس کے بعد اے مائنس لیمڈا آئی جیسے پہلے کیلکولیٹ کیا تھا اس کی ویلیو معلوم کریں, اس کو اکویٹ کریں 0 کے برابر. یہاں سے آپ کے پاس سیٹ آف ویلیوز آ جائے گی. کس کی؟ لیمڈا کی. اگر تھرڈ آرڈر کا ڈیٹرمنٹ ہے تو آپ کے پاس 3 ویلیوز آ جائیں گی, فورتھ آرڈر کا ہے تو آپ کے پاس 4 ویلیوز آ جائیں گی. اب یہ لیمڈا کی ویلیوز جو آئی یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اسے ہم کہتے ہیں آئیگن ویلیوز. اور کورسپونڈنگ ہم جو ویلیوز معلوم کریں گے وہ آئیگن ویکٹر معلوم کریں گے اور چیک کریں گے, دیکھیں گے کہ کیا یہ واقعی میں ہمارے جو آئیگن ویکٹرز کیلکولیٹ کر رہے ہیں یا جو سولوشن ویکٹرز ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں ان دونوں میں کیا مطابقت ہے, کیا سملرٹی ہے, کیا دونوں ایک ہی چیز تو نہیں ہے. اور دیکھیے گا کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہوں گی. اب ہم بات کر رہے ہیں آئیگن ویلیوز کی. ٹھیک ہے نا, آئیگن ویلیوز جس میں ہم نے لیمڈا کی ویلیو کیلکولیٹ کی ہے, 0 کی ہے, 2 کی ہے, 3 کی ہے, واٹ ایور اٹ از, لیمڈا 1, لیمڈا 2, لیمڈا 3. اگر یہ سارے کے سارے کیا ہوں آپ کے پاس؟ ڈسٹنکٹ ہوں اور ریئل بھی ہوں. کیا چیز ہے؟ نیکسٹ سلائڈ دیکھتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ میں کیا ہے؟ آئیگن ویلیوز آر ریئل اینڈ ڈسٹنکٹ. ٹھیک ہے جناب, وین آئیگن ویلیوز آر ریئل اینڈ ڈسٹنکٹ تو ہمارے پاس کیا کنڈیشن ہوگی؟ آپ فرض کر لیں ایک ہے لیمڈا 1, ایک ہے لیمڈا 2, ایک لیمڈا 3 اینڈ سو آن لیمڈا n. کورسپونڈنگ آپ کے پاس کیا آ جائیں گے؟ K1 آ جائے گا, K2 آ جائے گا, K3 آ جائے گا اینڈ سو آن سو فورتھ. تو کمپلیٹ سولوشن کیا ہو جائے گا؟ x از اکول ٹو C1 K1 e ٹو دی پاور لیمڈا 1t پلس C2 K2 e ٹو دی پاور لیمڈا 2t پلس C3 e ٹو دی پاور لیمڈا 3t ملٹیپلائڈ بائی K3 اینڈ پلس سو آن سو فورتھ. پھر گئے, کیا جواب آئے گا؟ x equal to C1 K1 e to the power lambda 1t plus C2 K2 e to the power lambda 2t plus C3 K3 e to the power lambda 3t and so on so forth plus Cn Kn e to the power lambda nt. یہ جناب آپ کے پاس ایک جنرل سولوشن آ جائے گا. ہم ہوموجینئس اکویشن کی بات کر رہے ہیں اور اس وقت ہم نے دیکھا جب ہمارے پاس روٹس آر ریئل اینڈ ڈسٹنکٹ. ٹھیک ہے جی, اب ہم نے یہ چیز دیکھ لی ہے, اس کو ایکسپلین کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف 1 اور 2 ایگزامپل. ایک ایگزامپل میں کر دیتا ہوں, دوسری ایگزامپل آپ خود کر لیجیے گا. تو میرے ساتھ کیجئے یہ ایگزامپل نمبر 1 جو آپ کی اسکرین پہ اب آئے گی.
ٹھیک ہے, دیکھیے آپ کی اسکرین پہ اب آ رہی ہے. ایگزامپل ہے ڈی ایکس بائی ڈی ٹی از اکول ٹو 2x پلس 3y, ڈی وائی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو 2x پلس وائی. اس کو میٹرکس فارم میں لکھیں جلدی سے, آپ کا میٹرکس فارم آ جائے گا. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کالم ویکٹر ہے ڈی ایکس بائی ڈی ٹی, ڈی وائی بائی ڈی ٹی. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیں, جلدی سے لکھیں, ایک میٹرکس بنے گی دیٹ از آف 2 بائی 2 آف کوفیشنٹس آف ایکس اینڈ وائی, دیٹ از 2 3 2 1, اینڈ دا کالم ویکٹر ایکس وائی آف ویریبل. اب کوفیشنٹ میٹرکس جو آپ کے پاس آ گئی وہ کیا آ گئی, اے از اکول ٹو 2 3 2 1. اب آپ کیلکولیٹ کر لیں فوراً determinant a minus lambda I. You have to calculate the value of determinant of a minus lambda I. یہ ہو جائے گا آپ کے پاس 2 بائی 2 کا ڈیٹرمنٹ, 2 minus lambda 3 2 1 minus lambda. اس کو ایکسپینڈ کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا lambda اسکوائر مائنس 3 lambda مائنس 4. اب آپ ایسا کریں, اس کیریکٹرسٹک اکویشن معلوم کریں, وہ ہمارے پاس بن جائے گی lambda اسکوائر مائنس 3 lambda مائنس 4 از اکول ٹو 0. ٹھیک ہے جناب, lambda اسکوائر مائنس 3 lambda مائنس 4 از اکول ٹو 0. روٹس آ جائیں گے lambda از اکول ٹو -1 اینڈ 4. روٹس آپ کے ریئل ہیں اور ڈسٹنکٹ ہیں, تو آپ اب آئگن ویکٹرز معلوم کرنا شروع کر دیں. پہلی چیز, فار lambda از اکول ٹو -1, فار lambda از اکول ٹو -1 a مائنس لیمڈا آئی کے, a مائنس لیمڈا آئی کے کیا ہوگا آپ کے پاس, پہلے لکھیں گے آپ ایک میٹرکس جو کہ 2 بائی 2 کی ہے, دیٹ ول بی 2 پلس 1 3 2 اینڈ 1 پلس 1 ملٹیپلائڈ بائی k1 k2 کالم ویکٹر. دس ول بی سمپلیفائڈ اینڈ ول گیو یو a column vector which is equal to 3k plus 1 plus 3k2 and 2k1 plus 2k2. In the case of characteristics equation, ہم کیا کرتے تھے, ڈیٹرمنٹ a minus lambda I کی ویلیو 0 سپوز کرتے تھے. یہاں پر بھی a minus lambda I into k is equal to 0 will imply 3k1 plus 3k2 is equal to 0 and 2k1 plus 2k2 is equal to 0. اس کو سالو کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا k1 is equal to minus k2. آپ k2 کی ویلیو -1 سپوز کر لیں تو آپ کے پاس پہلا آئگن ویکٹر کیا آئے گا, دیٹ ول بی k1 is equal to 1 minus 1. یعنی کہ دو آپ کے پاس روٹس تھے, ایک لیمڈا کی ویلیوز, ایک تھی -1 اور 4. -1 کے لیے ہم نے کیلکولیٹ کر لیا, ہمارے پاس آئگن ویکٹر آیا k1 is equal to 1 minus 1. Similarly proceed for lambda is equal to 4, that is second eigen value. We have a minus lambda I into k is equal to 2 minus 4 3, second row is 2 and 1 minus 4, and the column vector is k1 k2. Therefore, a minus lambda I into k is equal to minus 2k1 plus 3k2 and 2k1 minus 3k2. Proceeding as before, a minus lambda I k is equal to 0 implies that minus 2k1 plus 3k2 is equal to 0 and 2k1 minus 3k2 is equal to 0. یہ دو equations آ گئیں k1 اور k2 کے اندر. آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, دا ویلو آف k1 ول بی اکول ٹو 3k2 ڈیوائڈ بائی 2. اگر آپ k2 کی ویلو 2 سپوز کر لیں, ٹھیک ہے نا, دس از آربیٹری کانسٹنٹ, یو کین چوز اینی ویلو یو فیل لائک. وین دا ویلو آف k2 is equal to 2, the value of k1 is 3. Therefore, the second eigenvector k2 will be equal to 3 and 2. k2 is equal to column vector 3 and 2. اب آپ کے پاس کیا آ گیا, therefore we obtain two linearly independent solutions of the given homogeneous system. The first one is, کیسے لکھیں گے اس کو, x1 is equal to 1 minus 1 e to the power minus t. ہے تو نا, x1 is equal to k1
ای ٹو دی پاور لیمڈا 1t لکھنا تھا نا ہم نے, تو لکھ دیا ہم نے x1 از اکول ٹو 1 minus 1 e to the power minus t, and x2 is equal to the column vector 3 2 e to the power 4t. تو جناب دو آپ کے پاس لینئرلی انڈیپینڈنٹ سولوشن آ گئے. آپ کے پاس جنرل سولوشن آ گیا x is equal to c1 x1 plus c2 x2, اور x is equal to c1 column vector 1 minus 1 e to the power minus t plus c2 column vector 3 2 e to the power 4t. اب میٹرکس کی پراپرٹیز لگا کے اس کو ذرا سے لکھیں. ایک رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو دو ٹرمز ہیں ان کو کمبائن کر کے ایک کالم ویکٹر بنائیں اور ایکس کی ویلیو بھی سبسٹیچیوٹ کر دیں, تو آپ کے پاس آ جائے گا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کالم ویکٹر ایکس ٹی اینڈ وائی ٹی, اینڈ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ c1 e to the power minus t plus 3c2 e to the power 4t and minus c1 e to the power minus t plus 2c2 e to the power 4t. جناب کمپیئر کر لیجئے تو آپ کے پاس جواب آ گیا xt is equal to c1 e to the power minus t plus 3c2 e to the power 4t and yt is equal to minus c1 e to the power minus t plus 2c2 e to the power 4t. ٹھیک ہے, کلیئر ہے, کوئی ڈاؤٹ ہے تو بتائیے. ایگزامپل کر لی, سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ کیوں نہیں آئی؟ آ گئی؟ کیوں آ گئی؟ دیکھیں اس کو دوبارہ سے. کیا کیا ہم نے, ہمارے پاس ایک ڈفرینشیل اکویشن تھی, اس ڈفرینشیل اکویشن کو ہم نے میٹرکس فارم میں ٹرانسفارم کیا. کیا آپ کے پاس جو ڈفرینشیل اکویشن تھی نارمل فارم میں نہیں تھی؟ اگر نہیں تھی, یہ ہمارے پاس اتفاق سے جو ہم نے ایگزامپل لی تھی یہ ہمارے پاس نارمل فارم کے اندر موجود ہے. اگر نہیں ہے تو آپ اس کو ٹرانسفارم کر لیں. ہمارے پاس نارمل فارم میں ڈفرینشیل اکویشن تھی, اس کو ہم نے میٹرکس فارم میں ٹرانسفارم کیا. میٹرکس فارم میں ٹرانسفارم کرنے کے بعد ہم نے کوفیشینٹ میٹرکس بنا لی, وہ ہم نے اس کا نام اے لیا. جب اے میٹرکس ہمارے پاس آ گئی تو ہم نے کیا کیا, ڈٹرمنٹ آف اے مائنس لیمڈا آئی معلوم کیا. یعنی کہ اس اکویشن سے یہ ہمارے پاس جو کوفیشینٹ میٹرکس بنی, اس کے بعد ہم نے پھر ایک کریکٹرسٹک اکویشن بنا دی. ونس اگین ڈفرینشیل اکویشن, اس کے بعد میٹرکس, میٹرکس آف کوفیشینٹس, وہاں سے پھر آپ نے ایک ڈٹرمنٹ بنایا, ڈٹرمنٹ اے مائنس لیمڈا آئی, اور اس کو اکویٹ کیا 0 کے برابر. تو ہمارے پاس کیا چیز آ گئی, ہمارے پاس دو ویلیوز آ گئی لیمڈا کی. یہ جو دو ویلیوز آپ کے پاس لیمڈا کی آ گئی, اس کے کورسپونڈنگلی ہم نے دو آئگن ویکٹرز معلوم کیے, K1 اور K2. یہ دونوں کے دونوں کالم ویکٹر ہیں. یہ خیال رکھیے گا یہ سولوشن ویکٹرز نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کو ہم نے کیلکولیٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو آئگن ویلیوز آئیے وہ الگ الگ رکھ لیں. اسی طریقے سے جو آئگن ویکٹرز ہم نے کیلکولیٹ کیے ان کو الگ رکھیں. تو آپ کے پاس پہلا جو سولوشن ہوگا, جو سولوشن ویکٹر ہوگا x1, وہ کیا ہوگا, K1 ملٹیپلائڈ بائی e ٹو دی پاور لیمڈا 1t. Once again, x1, which is your solution vector, will be given by K1, which is eigenvector, multiplied by e to the power lambda 1t. Lambda 1 is the eigenvalue. K1 is the corresponding eigenvector. Second, اسی طریقے سے آپ کے پاس x2 جو آئے گا وہ کیا آئے گا, that will be equal to K2, the second eigenvector corresponding to lambda 2. تو x2 is equal to K2 multiplied by e to the power lambda 2. تو یہ خیال رکھیے گا, یہ آپ کے پاس دو الگ الگ سولوشن آ گئے, سولوشن ویکٹرز آ گئے. اب x1 اور x2 کو اکٹھا لکھ لیں تو یہ آپ کے پاس سولوشن سیٹ آ جائے گا. اس کے بعد کیا ہوگا, نیکسٹ یو ول رائٹ اے جنرل سولوشن. جنرل سولوشن کیا ہوتا ہے, y از اکول ٹو c1 x1 پلس c2 x2. تو وہ کیا ہوگا آپ کے پاس, c1 K1 e ٹو دی پاور لیمڈا 1t پلس c2 K2 e ٹو دی پاور لیمڈا 2t. ٹھیک ہے جناب, یہ آپ کے پاس کمپلیٹ سولوشن, یہ آپ کے پاس ٹوٹل سولوشن, یہ آپ کے پاس جنرل سولوشن آ جائے گا. یہ ہوموجینئس فارم ہے, اس لیے اس کے اندر آگے کمپلیمنٹری فنکشن کے بعد پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی چیز, کوئی ڈاؤٹ, کوئی پریشانی؟ ٹھیک ہے, سوال ہو گیا, ایگزامپل ہو گئی.
ایک اور جلدی سے ایگزامپل لیتے ہیں. اس مرتبہ ہم تھرڈ آرڈر لیتے ہیں. اس کے 3 ویریبلس ہیں, ٹھیک ہے نا, ایکس وائی اور زیڈ. یہ سارے کے تینوں جو ویریبلس ہیں یہ ڈیپینڈنٹ ویریبلس ہیں, اور ونس اگین انڈیپینڈنٹ ویریبل ٹی ہے. اس میں بھی وہی کریں گے, وہی پروسیس کریں گے. پہلے ہم اس ڈفرینشیل اکویشن کو ٹرانسفارم کریں گے انٹو میٹرکس فارم. میٹرکس فارم سے ہم اے میٹرکس معلوم کریں گے, وہاں سے ہم آئگن ویلیوز معلوم کریں گے, کورسپونڈنگ آئگن ویکٹرس معلوم کریں گے. آئگن ویکٹرس کو ملٹیپلائی کر دیں گے ای ٹو دی پاور لیمڈا, جو بھی لیمڈا 1 سے, اینڈ سو آن سو فورتھ. 3 ہمارے پاس یہاں پر کورسپونڈنگ سولوشنس آ جائیں گے, 3 سولوشن ویکٹرس آ جائیں گے. ان تینوں کا لینئر کمبینیشن ایکس از اکول ٹو C1 X1 پلس C2 X2 پلس C3 X3 آپ کے پاس جواب دے دے گا. آگے چلیں, پروسیڈ کریں. دیکھیے آپ کے پاس اب اسکرین پہ آئے گی ایگزامپل. نیکسٹ جی ایگزامپل ہے dx by dt is equal to -4x plus y plus z, dy by dt is equal to x plus 5y minus z, and dz by dt is equal to y minus 3z. اس کو میٹرکس فارم میں لکھ لیں, آپ کے پاس آ جائے گا dx by dt, dy by dt, dz by dt. یہ کالم ویکٹر ہے, لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ میٹرکس بنے گی. -4 1 1 1 5 -1 0 1 -3, and the column vector of variables is x, y, z. Matrix of coefficient will be A is equal to -4 1 1 1 5 -1 0 1 -3. اب آپ ایسا کریں, ڈیٹرمنٹ آف A minus lambda I کیلکولیٹ کریں. That is equal to ڈیٹرمنٹ تھرڈ آرڈر کا, فرسٹ رو از -4 minus lambda 1 1, second row is 1 5 minus lambda -1, and the third row is 0 1 -3 minus lambda. اس کو ایکسپینڈ کریں کسی طرح سے بھی, کسی بھی رو سے بھی, تو آپ کے پاس جو اکویشن بنے گی وہ کیا آئے گی, lambda plus 3 into lambda plus 4 into lambda minus 5 is equal to 0. جی ہم نے ایکسپینڈ کیا ہے, سمپلیفائی کیا ہے, اس کے بعد فیکٹرائز کیا ہے, تو الٹیمیٹلی اکویشن یہ بن گئی lambda plus 3 into lambda plus 4 into lambda minus 5 is equal to 0. اس سے ثابت یہ ہوا کہ لیمڈا کی ویلیوز جو ہمیں ملیں گی وہ ہوں گی -3 -4 and +5. So the values of lambda are -3 -4 and +5. اب یہ آپ کے پاس لیمڈا کی ویلیوز آ گئیں. کورسپونڈنگ آپ آئگن ویکٹر معلوم کرنا شروع کر دیں. کیسے کریں گے کہ آپ نے لیمڈا کی مختلف ویلیوز پٹ کرنی ہے اس میٹرکس کے اندر جو میٹرکس تھی A minus lambda I. ٹھیک ہے, A minus lambda I میں لیمڈا کی ویلیو سبسٹیچیوٹ کریں اور اس کو ملٹیپلائی کریں کالم ویکٹر سے K1 K2 K3, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس نل ویکٹر ہے آف آرڈر 3/1. لیمڈا از اکول ٹو -3, تو آپ کے پاس جو میٹرکس بنے گی وہ کیا بنے گی, -1 1 1 1 8 -1 0 1 0. اس کے اندر بہت ساری رو آپریشن کر لیں اور اس کو چینج کریں ریڈیوس ایشلون فارم کے اندر. ٹھیک ہے, میں نے جو کی ہے آپریشن وہ یہ اس طرح سے کی ہے کہ فرسٹ اور سیکنڈ رو کو انٹرچینج کر دیا. چینج کرنے کے بعد فرسٹ رو کے اندر سیکنڈ رو کو ایڈ کر دیا, سیکنڈ تھرڈ کو انٹرچینج کر دیا, اینڈ سو آن سو فورتھ. جو بھی آپریشن کرنا چاہیں کر دیں. آپ کے پاس جو ریڈیوس ایشلون فارم میں میٹرکس بنے گی وہ بنے گی 1 0 -1 0 1 0 0 0 0. ٹھیک ہے, calculate eigenvectors as 1 0 -1 0 1 0 0 0 0 multiplied by the column vector K1 K2 K3, and it should be equal to 0 0 0. اب ایسا کریں, ملٹیپلائی کریں اور کورسپونڈنگ ٹرم کو اکویٹ کریں, تو یو ول گیٹ K1 is equal to K3 and K2 is equal to 0. اب سپوز کر لیں K3 کی ویلیو 1
تو K1 کی ویلو بھی 1 آ گئی آپ کے پاس. Therefore the first eigenvector corresponding to the value lambda is equal to -3 is given by K1 is equal to 1, 0, 1. Once again, have a look on this one. We started from the eigenvalue which was lambda is equal to -3, and we obtained an eigenvector K1 which is given by 1, 0, 1. Similarly, we can proceed to find the eigenvectors corresponding to another eigenvalue. Let's take lambda is equal to -4. Therefore, the matrix A plus 4i will become 0, 1, 1, 1, 9, -1 and 0, 1, 1. اب رو آپریشن وغیرہ کریں, سمپلیفائی کریں تو آپ کے پاس ریڈیوس ایشلون فارم کی میٹرکس جو بنے گی دیٹ ول بی 1, 0, -10, 0, 1, 1, 0, 0, 0. یہاں سے کیلکولیٹ کیجیے گا, آپ کے پاس آ جائے گا K1 is equal to 10 K3 and K2 is equal to -K3. اب K3 کی آپ کوئی بھی ویلو لے لیں, آپ فرض کریں K3 is equal to 1 ہے تو K2 آپ کے پاس -1 آ جائے گا اور K1 آپ کے پاس 10 آ جائے گا. ٹھیک ہے, therefore the second eigenvector K2 will be equal to 10, -1, 1. Now for the third eigenvector, let's take lambda is equal to 5, the third eigenvalue. Therefore, the matrix A minus 5i will be given by -9, 1, 1, 1, 0, -1, 0, 1, -8. اس کے اوپر بھی رو آپریشن استعمال کریں اور الٹیمیٹلی آپ کے پاس ریڈیوس ایشلون فارم میں جو میٹرکس بنے گی وہ یہ ہوگی 1, 0, -1, 0, 1, -8, 0, 0, 0. ٹھیک ہے, یہاں سے کیلکولیٹ کر لیجئے تو آپ کے پاس آ جائے گا K1 is equal to K3 and K2 is equal to 8 K3. اپنی کنوینئنس کے لیے K3 کو ہم 1 لے لیں گے تو ہمارے پاس K1 بھی 1 آ جائے گا اور K2 8 آ جائے گا. فائنلی K3 ول بی اکول ٹو کیا ہو جائے گا آپ کے پاس K3 1, 8, 1. یہ آپ کے پاس تھرڈ آئگن ویکٹر بھی آ گیا. جب تھرڈ آئگن ویکٹر آ گیا تو اب آپ کیا لکھ سکتے ہیں, سولوشن ویکٹرز لکھ سکتے ہیں. جو میں نے بتایا تھا کہ کیا ہوتا ہے x1 از اکول ٹو K1 e ٹو دی پاور lambda 1t. تو x1 is equal to 101 e to the power minus 3t, x2 is equal to 10 minus 11 e to the power minus 4t, and x3 is equal to 181 e to the power 5t. تو یہ جناب آپ کے پاس 3 لینئرلی انڈیپینڈنٹ سولوشن ویکٹرز آ گئے. تو آپ کے پاس جنرل سولوشن کیا آ جائے گا, x is equal to C1 کالم ویکٹر 101 e to the power minus 3t plus C2 column vector 10 minus 11 e to the power minus 4t and plus C3 181 e to the power 5t. یہ جو ہمارے پاس ابھی ڈفرینشیل اکویشن تھی آسان تھی, صرف اس کے اندر 3 اکویشن دی ہوئی تھی آپ کے پاس. دس واز اے سیٹ آف 3 equations. ٹھیک ہے, اس کے اندر ہمارے پاس 3 ڈیپینڈنٹ ویریبل تھے, ایک ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل. ڈیپینڈنٹ ویریبلس میں ایکس, وائی اور زیڈ تھے اور انڈیپینڈنٹ ویریبل ہمارے پاس ٹی تھا. کیا اسٹیپس فالو کیے, پہلے ہم نے ڈفرینشیل اکویشنز کو لیا, اس کو ٹرانسفارم کیا انٹو میٹرکس فارم میں. ہمارے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک کالم ویکٹر آ گیا, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اے میٹرکس آ گئی اور ایک کالم ویکٹر آف ویریبلس آ گیا. ہم نے پہلے اسٹیپ میں کیا کیا, اے مائنس لیمڈا آئی ایک میٹرکس بنائی. اے کیا چیز ہے آپ کے پاس, میٹرکس آف کوفیشینٹ ہے. اس کے بعد ڈیٹرمنٹ آف اے مائنس لیمڈا آئی دیکھا اور اس کو اکویٹ کیا 0 کے برابر. تو ہمارے پاس ایک پالینومیل اکویشن آ گئی لیمڈا کے اندر. ٹھیک ہے, اور اس اکویشن کو ہم نے کہا کہ کیریکٹرسٹک اکویشن ہے. اس کے ہم نے روٹس معلوم کیے, 3 روٹس آ گئے. اب 3 روٹس میں سے اور تینوں کے تینوں ریئل تھے اتفاق سے اور تینوں کے تینوں ڈسٹنکٹ تھے. تو ہم نے پہلے ایک روٹ کو لیا اور اس کے کورسپونڈنٹ ہم نے کیا کیا, آئگن ویکٹر معلوم کیا. یہ جو روٹ آیا کیریکٹرسٹک اکویشن کا, اس کو آئگن ویلو بھی کہتے ہیں. تو آئگن ویلو ایک لی ہم نے اور ہم نے وہاں سے کورسپونڈنگ آئگن ویکٹر معلوم کیا, کیلکولیٹ کر لیا.
یہ آپ کے پاس K1 آ گیا. اسی طرح سے سیکنڈ آئگن ویلو لی اور اس کے کورسپونڈنگ سیکنڈ آئگن ویکٹر معلوم کیا, تھرڈ آئگن ویلوز لی, اس کے بعد تھرڈ کورسپونڈنگ آئگن ویکٹر معلوم کیا. اب 3 آئگن ویکٹرز آپ کے پاس آ گئے. اب آئگن ویکٹر سے کیا کرنا تھا, آپ نے سولوشن ویکٹر لکھنے تھے. آئگن ویکٹر سے سولوشن ویکٹرز کیسے لکھتے ہیں؟ جو سولوشن ویکٹر x1 آپ کے پاس فرض کریں تو وہ ہوگا K1, یعنی کہ سارا آپ کے پاس جو بھی آئگن ویکٹر ہے اس کو ملٹیپلائی کریں گے e⁻λ1t سے. λ1 کیا ہے؟ آئگن ویکٹر ہے. λ1 جو ہے آئگن ویلیو ہے, اور K1 آپ کے پاس آئگن ویکٹر ہے. سملرلی x2 معلوم کر لیں گے, سملرلی x3 معلوم کر لیں گے, اور الٹیمیٹلی جواب لکھ لیں گے. آپ کے پاس کیا جائے گا, x از اکول ٹو C1 x1 پلس C2 x2 پلس C3 x3. x1 کیا ہے آپ کے پاس, K1 e⁻λ1t. λ1 کی اور K1 کی یہاں ویلیوز ہیں, وہ آپ نے سبسٹیچیوٹ کی, آپ کے پاس جواب آ گیا. میں نے جو جواب چھوڑ دیا تھا آپ کے لیے وہ x کے فارم میں, x از اکول ٹو C1 پلس C2 پلس C3. اس x کو آپ توڑ لیں 3 حصوں میں, یعنی کہ تینوں اس کی روز لکھ لیں, xt, yt اور zt. تو کورسپونڈنگ ویلیوز آپ کے پاس x, y اور z کی آ جائے گی. بڑی اسٹریٹ فارورڈ سی ایگزامپل تھیں, بڑی سیدھی سادی سی تھیں, لیکن ذہن میں یہ خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپریٹ کر رہے ہیں, اس طرح کی کوشچن دیکھ رہے ہیں, یہ x جو ہے آپ کے پاس یہ میٹرکس ہے, کالم ویکٹر ہے. اسی طریقے سے a جو ہے خالی ایک نمبر نہیں ہے, یہ پوری ایک میٹرکس ہے. یہ چیزیں ہم کرتے ہیں جب ہمارے پاس ایک ایکویشن ہے, صرف اونلی ون ایکویشن, اور سسٹم آف ایکویشنز ہیں, اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں ہم میٹرکس کے ساتھ. اب ہم نے جو سوال کیا, ہم نے جو ایگزامپل کی, ہم نے جو بھی طریقہ کار ایلیبریٹ کیا, وہ اس کیسز کے لیے تھا جس کے اندر ہمارے پاس آئگن ویلیوز ریئل اور ڈسٹنکٹ ہیں. سارے کے سارے ریئل ہیں اور سارے کے سارے ڈسٹنکٹ ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اگر کمپلیکس ہو جائے تو کیا چیز ہے. Now we will divert our attention to the eigenvalues when they are complex. ٹھیک ہے, now the eigenvalues are complex, یعنی کہ آپ کے پاس الفا پلس آئیوٹا بیٹا ایک آئگن ویلو ہے, یعنی λ1. اگر آپ کے پاس الفا پلس آئیوٹا بیٹا ایک آئگن ویلو ہے تو آپ کو شاید پتا ہوگا, یہ 9th میں پڑھا تھا یا فرسٹ ایئر میں پڑھا تھا, کہ دوسرا جو آئگن ویلو ہوگا وہ الفا مائنس آئیوٹا بیٹا ہوگا, یعنی کہ کمپلیکس کانجوگیٹ ایک دوسرے کے روٹس ہوتے ہیں. اگر کسی بھی ایک ایکویشن کا روٹ الفا پلس آئیوٹا بیٹا ہے تو دوسرا روٹ الفا مائنس آئیوٹا بیٹا بھی ہوگا. تو یہ کچھ طریقہ کار یہاں لگاتے ہیں, اور ہم اسی طریقے سے جیسے ہم نے وہاں پہ جب ہمارے پاس روٹس ریئل تھے ہم نے پروسیجر بنایا تھا, ہم نے طریقہ اڈاپٹ کیا تھا, وہی طریقہ کار یہاں پر بھی اڈاپٹ کریں گے. یہ خیال کیجیے گا کہ جس وقت کمپلیکس نمبر کو آپ ہینڈل کر رہے ہیں تو اس کی کچھ پراپرٹیز ہوتی ہیں. مثال کے طور سے اگر آپ کے پاس آئگن ویلو آ گئی, کیا چیز, λ1 از اکول ٹو الفا پلس آئیوٹا بیٹا آ گئی, پھر کیا کریں گے, λ1 از اکول ٹو الفا پلس آئیوٹا بیٹا آ گیا, تو آپ کیسے کریں گے, e⁻λ1t آپ لکھ سکتے ہیں e⁻α پلس آئیوٹا بیٹا ملٹیپلائڈ بائی ٹی. ٹھیک ہے, e⁻α پلس آئیوٹا بیٹا ہول ملٹیپلائڈ بائی ٹی. اس کو لکھ سکتے ہیں e⁻t انٹو e⁻آئیوٹا بیٹا ٹی. اب e⁻t تو ٹھیک ہے, بالکل اسٹریٹ فارورڈ. آئیوٹا جس کے اندر ہے e⁻آئیوٹا بیٹا ٹی, اس کو آپ کو پتا ہے فارمولا e⁻آئیوٹا تھیٹا کو کیسے لکھ سکتے ہیں, cos تھیٹا پلس آئیوٹا سائن تھیٹا. تو جناب یہ آپ جو e⁻α پلس آئیوٹا بیٹا ملٹیپلائڈ بائی ٹی تھا, اس کو لکھ سکتے ہیں e⁻α t ملٹیپلائڈ بائی cos بیٹا ٹی پلس آئیوٹا سائن بیٹا ٹی. یہی چیزیں ہم نے ایکسپلین کی تھی کہاں پر, جب ہم کر رہے تھے ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن. وہاں بتایا تھا کہ روٹس اگر کمپلیکس ہو جائیں تو کیسے ہینڈل کرتے ہیں, یہ بھی وہی چیز ہے. یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ روٹس کمپلیکس ہیں تو اس کو کمپلیکسٹی کو کیسے ہم توڑتے ہیں. یہ آپ کے نوٹس میں دیا ہوا ہے, اس کو آپ دیکھ لیجیے گا, اس کو آپ چیک کر لیجیے گا. کوئی ڈاؤٹ ہو تو پھر ہم سے رابطہ ضرور کیجیے گا.
ہم آگے چلتے ہیں اور ہم آگے اس کی ایک آدھ ایگزامپل کرتے ہیں. آپ کے پاس جو ایگزامپل آئی ہے وہ ہے ڈی ایکس بائی ڈی ٹی از اکول ٹو 6x مائنس وائی, ڈی وائی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو 5x پلس 4y. اس کو ٹرانسفارم کریں میٹرکس فارم میں تو آپ کے پاس جو اکویشن بنے گی وہ اس طرح کی ہوگی, ڈی ایکس بائی ڈی ٹی اینڈ ڈی وائی بائی ڈی ٹی, دس از اے کالم ویکٹر از اکول ٹو a matrix 2 by 2, that will be 6 minus 1 5 4 to be multiplied by the column vector of variables x y. Therefore the coefficient matrix of the system is A, which is given by 6 minus 1 5 4. Therefore determinant of A minus lambda I will be equal to 6 minus lambda minus 1 5 and 4 minus lambda. The determinant is 6 minus lambda minus 1 5 4 minus lambda. اس کو ایکسپینڈ کریں, ایکویٹ کریں 0 کے برابر تو آپ کے پاس آ جائے گی اکویشن لیمڈا اسکوائر مائنس 10 لیمڈا پلس 29 از اکول ٹو 0. ٹھیک ہے, لیمڈا اسکوائر مائنس 10 لیمڈا پلس 29 از اکول ٹو 0. اب کوڈریٹک فارمولا استعمال کریں تو آپ کے پاس آ جائے گی لیمڈا 1 از اکول ٹو 5 plus 2 iota and lambda 2 is equal to 5 minus 2 iota. اب آپ کے جو روٹس ہیں وہ کمپلیکس ہو گئے ہیں. جب روٹس کمپلیکس ہیں تو آپ کے پاس کیسے پروسیڈ کریں گے؟ بالکل اسی طریقے سے پروسیڈ کریں گے جو ہم نے پہلے کیا تھا. صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس جو آئگن ویکٹرس آئیں گے اس کے اندر بھی کمپلیکس نمبرس آ سکتے ہیں. اب کیسے کریں؟ آپ کے پاس وہی اکویشن میں سبسٹیچیوٹ کر دیں. کیا چیز؟ لیمڈا 1 از اکول ٹو 5 پلس 2 آئیوٹا. تو آپ کے پاس جو دو اکویشنس الجبرائک اکویشنس بنیں گی وہ کیا ہوں گی؟ جہاں سے ہم K1 اور K2 کی ویلیو معلوم کریں گے. دے ول بی 1 مائنس 2 آئیوٹا K1 مائنس K2 از اکول ٹو 0, 5 K1 مائنس 1 پلس 2 آئیوٹا K2 از اکول ٹو 0. ٹھیک ہے جی, ان کو سالو کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ K2 is equal to 1 minus 2 iota K1. ٹھیک ہے نا, K2 is equal to 1 minus 2 iota K1. اب آپ K1 کی ویلیو فرض کر لیں 1 ہے, then the value of K2 will be equal to 1 minus 2 iota. Therefore your eigen vector is K1, which will be given by 1 and 1 minus 2 iota. Similarly for lambda is equal to 5 minus 2 iota, ہمارے پاس جو الجبرائک اکویشنز بنیں گی وہ کیا بنیں گی؟ 1 plus 2 iota K1 minus K2 is equal to 0, 5 K1 minus 1 minus 2 iota K2 is equal to 0. ان کو سالو کریں تو آپ کے پاس K2 کی ویلیو آ جائے گی 1 plus 2 iota K1. Therefore K1 is equal to 1 and K2 is equal to 1 plus 2 iota. Finally the second eigen vector K2 is equal to 1 plus 2 iota. Once again, finally the eigen vector K2 is equal to 1 and 1 plus 2 iota. اب ہمارے پاس دو سولوشنز آ گئے اس ڈفرینشیل اکویشن کے. پہلا x1 which is equal to 1 minus 2 iota e to the power 5 plus 2 iota t, and the second one is 1 plus 2 iota e to the power 5 minus 2 iota t. Therefore the general solution is x is equal to c1 column vector 1 minus 2 iota e to the power 5 plus 2 iota multiplied by t plus c2 column vector 1 plus 2 iota e to the power 5 minus 2 iota t. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس جواب آ گیا. جی, یہ جو ہم نے ایگزامپل سالو کی اس کو اگر ہم دوبارہ سے ریوائز کر لیں تو ہم نے کیا کچھ کیا. ہمارے پاس ایک ڈفرینشیل اکویشن کا سیٹ دیا تھا جس کے اندر دو ڈفرینشیل اکویشن تھی. اس کو ہم نے ٹرانسفارم کیا میٹرکس کے اندر. اس کے اندر سے ہم نے کوفیشنٹ کی میٹرکس بنائی, میٹرکس اے. اس میٹرکس سے ہم نے ایک ڈٹرمنٹ بنایا اے مائنس لیمڈا آئی اور اس کو ہم نے اکویٹ کیا 0 کے برابر. یہ ہمارے پاس ایک سیکنڈ آرڈر کا ڈٹرمنٹ تھا. یہاں سے ہم نے کیلکولیٹ کی ویلیوز کس کی؟ لیمڈا کی. اور لیمڈا کی جو ویلیوز ہمارے پاس آئیں کمپلیکس آئیں. تو
تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے پاس جو آئگن ویلیوز ہیں یعنی لیمڈا کی جو ویلیوز آئی ہیں وہ کمپلیکس ہیں. ہم سپوز کرتے ہیں کہ الفا پلس مائنس آئیوٹا بیٹا, ٹھیک ہے, ایک الفا پلس آئیوٹا بیٹا تھی اور دوسری الفا مائنس آئیوٹا بیٹا. تو یہ ہمارے پاس کمپلیکس روٹس آ گئے, کمپلیکس آئگن ویلیوز آ گئی. کورسپونڈنگلی اب ہم نے آئگن ویکٹرز کی طرف اپنا سفر شروع کیا اور آئگن ویکٹرز معلوم کرنے کی کوشش کی. ہم نے الٹیمیٹلی K1 اور K2 دو آئگن ویکٹرز کیلکولیٹ کر لیے. اب آئگن ویکٹرز کیونکہ یہ ایک خاص قسم کی میٹریسز ہوتی ہیں, آئگن ویکٹرز جو ہوتے ہیں خاص قسم کے میٹریسز ہوتی ہیں, اس کے اندر ایک ایک کالم ہوتے ہیں, تو اس کے اگر ہم نے انٹریز دیکھی تو ہمارے پاس وہ کمپلیکس نمبرز تھے. پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے فوراً سولوشن ویکٹرز لکھے. وہ کیا تھا, X1 اور X2, اور X1 کیا تھا آپ کے پاس K1 ملٹیپلائڈ بائی ای ٹو دی پاور الفا پلس آئیوٹا بیٹا ٹی. تو یہ آپ کے پاس ایک X1 آ گیا, ایک آپ کے پاس X2 آ گیا, اور الٹیمیٹلی آپ نے کیا کیا, کیپٹل X از اکول ٹو C1X1 پلس C2X2 لکھا, اور اس کے بعد آپ نے جواب لکھا. اسی طریقے سے آپ اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, فردر XT کی ویلیو معلوم کر سکتے ہیں اور YT کی ویلیو معلوم کر سکتے ہیں. اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا تو شاید کمپلیکس نمبر یا آئیوٹا نظر آ رہا ہوگا. آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ جس وقت کے ہم آرڈنری ڈیفرنشیل اکویشن آف ہائر آرڈر کی پڑھ رہے تھے, جب ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک آکسیلری اکویشن بنتی تھی, آکسیلری اکویشن کے جب ہم روٹس نکالتے تھے روٹس کمپلیکس ہو جاتے تھے, مثال کے طور سے وہاں پر بھی الفا پلس مائنس آئیوٹا بیٹا جو دو روٹس آتے تھے, تو اس کا سولوشن ہم لکھا کرتے تھے y از اکول ٹو ای ٹو دی پاور الفا ایکس ملٹیپلائڈ بائی a cos بیٹا ایکس پلس b sin بیٹا ایکس لکھا کرتے تھے نا. تو یہاں پر ہمارے پاس کیوں نہیں یہ آئیوٹا ایلیمنیٹ ہو جاتا, کیوں نہیں یہ کمپلیکس نمبر ختم ہو جاتے ہیں؟ جی یہاں پر بھی ختم کیے جا سکتے ہیں, اور ہمارے پاس جو جواب آئے گا وہ ہمارے پاس ریئل نمبر میں آ سکتا ہے. یہ ہمارا ٹاپک ہے کہ ریئل سولوشن آف ڈفرینشیل اکویشن وین دا روٹس آف دا کریکٹرسٹکس اکویشن آر کمپلیکس. ٹھیک ہے, تو یہ ہم کر سکتے ہیں. تھوڑی سی الجبرائک مینیپولیشن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور الٹیمیٹلی ہمارے پاس جواب جو آئے گا وہ ایک ریئل آنسر ہوگا. دیر ول ناٹ بی اینی کمپلیکس نمبر دیر. ٹھیک ہے, دا آنسر ول بی فری فرام کمپلیکس نمبر, دا آنسر ول بی فری فرام آئیوٹا. اب ان چیزوں کو دیکھیں, ہمارے پاس ہم نے جو یہ ڈیٹرمنٹ معلوم کیا نا, a مائنس لیمڈا آئی از اکول ٹو 0, یہ کیا کہا میں نے, کیریکٹرسٹکس اکویشن. اسٹارٹ کہاں سے کیا تھا ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آکسیلری اکویشن سے. اس کے بعد ہم نے انڈیسیل اکویشن بتائی تھی, اور اسی کی یہاں پہ ہم نے کیریکٹرسٹک اکویشن بنائی ہے. تو یہ تین چیزیں اسی کی ایک کنٹینیوشن ہے, ایک ہی پیٹرن چل رہا ہے, ایک ہی چیزیں ہم بتا رہے ہیں. لیکن وہاں پر پہلے آپ کے پاس کیا تھا, فرسٹ آرڈر کی ہائر آرڈر کی اکویشن تھی, جہاں پہ ہم نے ویلیوز معلوم کی تھی آکسیلری اکویشن کی. یعنی ہائر آرڈر میں زیادہ, فرسٹ آرڈر میں ہم نے اپلائی نہیں کیا تھا. ہائر آرڈر کے اندر ہم نے آکسیلری اکویشن, اس کے بعد جب ویریبل کوفیشنٹس آئے وہاں پہ انڈیسیل اکویشنس, اور یہاں پہ جب سسٹم آف اکویشنس کی بات ہوئی تو یہاں پر ہم نے کیریکٹرسٹکس اکویشن بنا دی. ٹھیک ہے جی, یہ جو چیز ہے یہ کانسیپٹ میں ایکسپلین کرتا ہوں جلدی سے ایک ایگزامپل لے کے. یہ ایگزامپل آپ کی اسکرین پر اب آئے گی. جی ایگزامپل آپ کے پاس ہے, ایکس ڈیش از اکول ٹو 2 8 -1 -2 ایکس, یعنی کہ جو آپ کے پاس کوفیشنٹ میٹرکس اس نے بنائی ہوئی ہے آلریڈی, اور وہ ہے آپ کے پاس 2 8 -1 -2. تو اسٹارٹ کرتے ہیں جناب فرام دی کوفیشنٹ میٹرکس. کوفیشنٹ میٹرکس A is 2 8 -1 -2. Therefore the matrix A minus lambda I is equal to 2 minus lambda 8 -1 -2 minus lambda. Now آپ اس میٹرکس کا ڈیٹرمنٹ بنائیں اور اس کو اکویٹ کریں 0 کے برابر, تو آپ کے پاس آ جائے گا 2 minus lambda 8 -1 -2 minus lambda is equal to 0. اس کو ایکسپینڈ کریں, سمپلیفائی کریں, آپ کے پاس جواب آ جائے گا lambda square plus 4 is equal to 0. Therefore lambda is equal to plus minus 2 iota, and hence the eigen values are lambda 1 which is 2 iota and lambda 2 which is minus 2 iota.
اب یہ آپ غور سے دیکھیں کہ لیمڈا 2 از بیسیکلی دی کانجوگیٹ آف لیمڈا 1. تو ہم لکھ سکتے ہیں لیمڈا 2 از اکول ٹو لیمڈا 1 کانجوگیٹ. اب اسٹارٹ کریں. آپ کیا کریں گے؟ آپ آئیگن ویکٹر معلوم کریں گے. اب لیمڈا 1 تو آپ کے پاس دیا ہوا ہے 2 آئیوٹا, تو آپ کے پاس جو اکویشن بنے گی 2 مائنس 2 آئیوٹا ملٹیپلائی بائی K1 پلس 8K2 از اکول ٹو 0 مائنس K1 مائنس 2 پلس 2 آئیوٹا K2 از اکول ٹو 0. اس کو سالو کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ K1 از اکول ٹو مائنس 2 پلس 2 آئیوٹا K2. اب K2 کی ویلو -1 چوز کر لیں تو آپ کے پاس K1 کی ویلو آ جائے گی. K1 کی ویلو کیا جائے گی؟ 2 پلس 2 آئیوٹا. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس آئیگن ویکٹر کیا بن گیا؟ آئیگن ویکٹر از K1 which is 2 plus 2 iota and -1. اس کو لکھ سکتے ہیں دو سیپریٹ فارم میں. ایک کالم ویکٹر 2 مائنس 1 پلس آئیوٹا کالم ویکٹر 2 0. اب ہم سپوز کر لیں فار دا ٹائم بینگ کہ یہ جو ہمارے پاس ریئل پارٹ K1 کا ہے, یعنی دیکھیں دو کمپونیٹ ہے نا, ریئل پارٹ اور امیجنری پارٹ. ریئل پارٹ کو اگر ہم فرض کر لیں B1 تو B1 آپ کے پاس آ جائے گا 2 minus 1 and similarly imaginary part will be equal to 2 0. ٹھیک ہے, اب آگے چلیں. اب ہمارے پاس سولوشن کیا ہو جائے گا؟ سولوشن ہو جائے گا ہمارے پاس x is equal to C1, میں نے کیا لکھا؟ C1 multiplied by 2 minus 1 cos 2t minus 2 0 sin 2t plus C2 column vector 2 0 cos 2t plus column vector 2 minus 1 sin 2t. یہ کیا کیا میں نے؟ اس میں 2-3 اسٹیپ اکٹھے کر دیے ہیں اور الگ الگ ویلیوز کر دیے ہیں. اس کو اگر آپ فردر کرنا چاہیں, آپریشن لگائیں, تو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا؟ x is equal to C1 2 cos 2t minus 2 sin 2t and minus cos of 2t plus C2 2 cos of 2t plus 2 sin of 2t and minus sin 2t. یہ جو میں نے بھی ایگزامپل کی ہے اس کے اندر دو اسٹیپس میں نے خاص طور سے آپ کے لیے چھوڑے ہیں جس کے اندر ریئل اور امیجنری پارٹ کو الگ الگ کیا ہے. اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا. اس کو یہ کمپلیکس نمبر کی باتیں ہیں, میں نے کہا آپ کو پتا ہوں گے, آپ اس کو ذرا اچھی طریقے سے انالائز کر لیے گا. یہ جو ایگزامپل ہے یہ بیسیکلی تو آپ اس طریقے سے بھی سالو کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو دو نئے اسٹیپس میں نے اس میں ڈالے ہیں یہ ضرور دیکھیے گا, اور اگر اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ ہو تو مجھ سے پوچھیے گا. یہ پراپرٹیز ہیں کمپلیکس نمبر کی. جناب اپنا لیکچر ہم یہیں کرتے ہیں ختم, اور دیکھتے ہیں آج ہم نے کیا کچھ پڑھا ہے. ہم نے پڑھا ہے ہوموجینئس لینئر ایکویشنز. اس میں کیسے کیا؟ سب سے پہلے آپ کے پاس ایکویشن دی تھی, ڈفرینشیل ایکویشنز, میٹرکس فارم میں ٹرانسفارم کیا, کوفیشینٹ میٹرکس بنائی جس کا نام اے لیا, اس کے بعد ڈٹرمنٹ بنایا اے مائنس لیمڈا آئی, اس کو اکویٹ کیا 0 کے برابر, وہاں سے کیریکٹرسٹکس ایکویشن بنائی, اور وہاں سے ہم نے ویلیوز معلوم کی جس کو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس آئیگن ویلیوز ہیں. اس کے بعد کورسپونڈنگلی ہم نے آئیگن ویکٹرز کیلکولیٹ کیے, اور پھر ہم نے سولوشنز لکھے. ہم نے دو کیسز کیے جہاں پہ روٹس ہمارے پاس ریئل اور ڈسٹنکٹ تھے اور روٹس کمپلیکس تھے. نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم فوکس کریں گے جس میں روٹس ریئل اور کوئنسیڈنٹ ہوں گے. آج کا لیکچر ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے یہ ایگزامپلس کیجیے گا, ایکسرسائزز کیجیے گا, بہت ساری آپ کے لیے اویلیبل ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور ساتھ ساتھ سوال کرتے رہیے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ اور السلام علیکم.